نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. یہود و نصارہ ہوں یا دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہوں، اسلام نے ان کے متعلق بہت خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، کس طریقے سے ان کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں، یا کیا چیز ایسی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیش آئیں اور ان کا حق ادا کریں. ان سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ کفار کو دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، رسالت کی دعوت دیں، قرآن کی طرف ان کو بلائیں اور ان کو احسن انداز سے دین کی بات سمجھائیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا کہ اہل کتاب سے جب بھی تم بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو. پھر یہ اصول تو ایک عمومی اصول ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا کہ تم برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. اور جب اسلام کا یہ طرز عمل جب ہم اختیار کر کے کسی کو دین کی دعوت دیں گے تو لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ بھی ہوں گے اور دین اسلام کو قبول بھی کریں گے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر اگر غیر مسلم رہتے ہوں تو ان کے متعلق ہمارے کیا معاملات ہونے چاہیے. بنیادی طور پر اسلامی مملکت کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں انہیں ذمہ کہا جاتا ہے، وہ جزیہ دے کر رہتے ہیں، اور پھر اسلامی مملکت کا یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں اور ان کے سارے معاملات کو وہ احسن انداز سے چلائیں. کسی بھی ذمہ پر ذمہ ہونے کی وجہ سے ظلم نہ کیا جائے، اس کے حقوق تلف نہ کیے جائیں، اس کے مال کو ضائع نہ کیا جائے، اس کی جان کو وہ ضائع نہ کیا جائے، اس کی آبرو اور عزت کو ضائع نہ کیا جائے. یہ اسلامی مملکت کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ یہ ایک کڑا اصول ہے اسلام کا اور بہت اہم اصول ہے اسلام کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو میدان جہاد کی طرف بھیجا یا ان کو مختلف علاقوں کی طرف بھیجا تو اس وقت آپ کی ہدایات یہ تھی کہ جو کلیسا تمہیں نظر آئیں ان کلیساؤں کو نہیں گرانا. کوئی تمہیں وہاں پر پادری نظر آتے ہیں ان پادریوں کو کچھ بھی نہیں کہنا، بلکہ جو پادری اپنے کلیسا کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائیں ان سے بالکل تعارض نہیں کرنا بلکہ ان سے گزر جانا ہے. تو مراد یہ تھی کہ جن کے جو عیسائیوں کے معبد خانے ہیں، یہودیوں کے معبد خانے ہیں یا کوئی اور ایسا معبد خانہ ہے تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان کو منوان رہنے دینا ہے. تو اسلامی مملکت کے اندر اگر بنے ہوئے ہیں کوئی ایسے معبد خانے بنے ہوئے ہیں تو ان کو تو چھیڑ چھاڑ کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جو گر جائیں ان کو بنانے کا حکم نہیں ہے. مطلب کوئی گر جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ دوران جنگ جب جنگ ہوتی ہے مسلمان علاقے مفتوحہ کرتے ہیں اس میں ان لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، وہ معبد خانے ان کے گرا دی گئے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں بنائے جا سکتے. یا ایسے علاقے کہ جہاں پر مسلمان خود فتح کرے، وہ علاقہ جو علاقہ مسلمان خود اپنے زور پر فتح کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر کسی قسم کے غیر مسلموں کا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اپنے عبادت خانے بنائیں. ایسے ہی پاکستان کی مثال دی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ. ہم ہندوستان کو ہم نے اس لیے چھوڑا کہ وہاں پر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں ہمارا ایک اپنا مسلمانوں کا سسٹم ہوگا. ہم مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ عبادت کریں گے، مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں گے. تو اب یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر یہاں پاکستان کے اندر کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسلامی مملکت ہے یہ جو ہے مندر بنائیں، یہ گردوارے بنائیں، یہ کلیسا بنائیں یا کنیسا بنائیں یا کوئی اور ایسا عبادت خانہ بنائیں. یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی صورت بن جائے، کوئی کیفیت بن جائے، کسی حال میں بھی اسلامی مملکت کے اندر غیر مسلموں کے لیے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کے عبادت خانوں کو بنایا جائے. جس طرح ملک پاکستان میں پچھلے دنوں میں گردوارہ تعمیر کیا گیا سکھوں کے لیے اور اس کے بعد اب اسلام آباد کے اندر مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، تو اسلامی مملکت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اسلامی مملکت کے اندر اس کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے اور اس کی اجازت دی جا سکتی. اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے. اس میں
حنفی علماء، شافی علماء، حنبلی علماء، محدثین، فقہاء جتنے بھی ہیں، سب کے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی صورت ایسے نہیں ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر ان کو اپنی عبادت خانہ بنانے کی اجازت دی جائے۔ تو ہمیں اسلام کو مد نظر رکھے، اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھے، ہمیشہ اپنا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور وہی کام کرنا چاہیے جس کی اسلام رہنمائی کرتا ہے، اور جس بات سے اسلام نے روک دیا اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔